بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں محمد جمال۔ 23 ستمبر 2019 کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے بارے میں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 23 ستمبر 2019 سعودی عرب کا نیشنل ڈے ہے، یوم الوطنی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آج سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں چھٹی ہے۔ اس حوالے سے مختلف آفرز لگی ہوئی ہیں مالز کے اندر، مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی اپنی آفرز دی ہوئی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سعودی عرب کے اندر جو 3 بڑے ٹیلی کام آپریٹرز ہیں، ایس ٹی سی، موبائلی اور زین نیٹ ورک، ان تینوں کی طرف سے فری ڈیٹا دیا جا رہا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ آپ اس آفر سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈال دی ہے کہ اس کو کیا طریقہ کار، کیسے آپ نے ایکٹیو کرنا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، کتنے ٹائم سے لے کے کتنے ٹائم تک وہ ایکٹیو ہے۔ آپ میرے چینل پر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس ٹی سی جو ہے وہ فری کال تمام نیٹ ورک پر اور فری انٹرنیٹ ان لمیٹڈ کا آفر دے رہا ہے۔ موبائلی صرف انٹرنیٹ کی آفر دے رہا ہے، جبکہ زین بھی صرف اور صرف انٹرنیٹ کی آفر دے رہا ہے۔ اقامہ تاخیر پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے اقامہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مقامی قوانین کے مطابق اقامے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جس کا حساب قمری مہینے سے کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں تمام سرکاری معاملات بھی سال ہجری سے ہی طے کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں رہنے والے افراد ہجری کیلنڈر سے اچھی طرح واقف ہوں تاکہ انہیں اقامے کی تجدید کے حوالے سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض کفیل اپنے ملازمین کے اقاموں کی تجدید میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا خمیازہ غیر ملکیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ہجری کیلنڈر سے بھی واقفیت رکھی جائے تاکہ اقامے کی بروقت تجدید کروا کے جرمانوں اور سزا سے بچا جا سکے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے 1 سال پہلے یہ قانون نافذ کیا جا چکا ہے کہ اقاموں کی تجدید میں تاخیر کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ جرمانے کا مقصد ان عوامل کا سدباب کرنا ہے جن سے تارکین وطن کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوازات کے ریجنل ترجمان نے بتایا کہ پہلی بار تجدید میں تاخیر کی صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں اقامہ ہولڈر کی پروفائل میں خودکار طریقے سے اس بات کا اندراج بھی ہو جاتا ہے کہ تجدید میں پہلی بار تاخیر ہوئی اور اس مد میں جرمانہ عائد کیا گیا۔ دوسری بار تاخیر ہونے پر جرمانے کی رقم بڑھا کر 1000 ریال کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوازات کے مرکزی سسٹم سے اقامہ ہولڈر اور اس کے سپانسر کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تاخیر نہ ہو۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد اقامے کی تجدید نہیں کی جا سکتی جب تک جرمانے کی رقم ادا نہیں کی جائے گی۔ خودکار سسٹم اقامہ تجدید کی فیس بھی قبول نہیں کرے گا۔ ریجنل ترجمان نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق اقامے کی تجدید میں تیسری بار ہونے والی تاخیر پر آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خودکار نظام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ مذکورہ شخص کا اقامہ مقررہ مدت کی تیسری حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ اقامہ ہولڈر کا اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد کمپیوٹر سعودی عرب سے بے دخلی کے آرڈر جاری کر دیتا ہے، جس کی اطلاع مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے تمام متعلقہ اداروں کو ارسال کر دی جاتی ہے۔ ترجمان کے مطابق اقامہ تجدید میں تیسری خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ نہیں کیا جاتا بلکہ متعلقہ بندے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اقاموں کی تجدید کے بارے میں محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ احتیاط کے طور پر اقامے کی تجدید مقررہ تاریخ سے کم از کم 3 دن پہلے کرائی جائے تاکہ ممکنہ جرمانے اور سزا سے بچا جا سکے۔ حج اور عمرہ ویزے کی 300 ریال فیس سرکاری گزٹ نے تصدیق کر دی۔ سرکاری گزٹ القرآن نے اتوار کے شمارے میں حج، عمرہ وزٹ اور ٹرانزٹ ویزوں کی 300 ریال فیس مقرر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دنیا بھر میں 2 ہفتوں سے حج، عمرہ وزٹ اور ٹرانزٹ ویزوں کی فیس میں ترمیم کی اطلاعات گردش کر رہی تھی۔ سرکاری حوالے سے اس کی تصدیق نہ آئی اور نہ ہی اس کی تردید آئی، جس کے باعث سعودی عرب کا سرکاری میڈیا خاموشی سادے ہوئے تھا۔ اب القرآن سرکاری گزٹ نے وزٹ، حج اور عمرہ ویزوں کی تنظیم نو کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سنگل انٹری وزٹ ویزے پر وہ عمرے، سیاحت یا کاروبار یا رشتہ داروں یا دوستوں سے ملاقات یا کسی اور عنوان سے لیا گیا ہو، 300 ریال فیس لی جائے گی۔ اس ویزے پر آنے والا سعودی عرب میں 1 ماہ تک قیام کر سکے گا۔
ویزا جاری ہونے کے اندر 3 ماہ تک اسے استعمال کیا جا سکے گا. یہی ویزا ملٹیپل لینے کی صورت میں 1 سال تک استعمال کیا جا سکے گا. قیام کی مدت 3 ماہ ہوگی اور فیس 300 ریال ہی رہے گی. حج ویزے پر فیس 300 ریال مقرر کی گئی ہے. اس ویزے پر حج موسم میں قیام کی اجازت ہوگی. حج موسم ہی میں اس پر سفر کیا جا سکے گا. فضائی یا سمندری یا بری راستے سے ٹرانزٹ ویزے کی فیس بھی 300 ریال ہے. اس پر 96 گھنٹے قیام کیا جا سکے گا. اسے استعمال کرنے کی مدت 96 گھنٹے ہی رکھی گئی ہے. سرکاری گزٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویزوں سے متعلق نئی ہدایت سے سعودی عرب کے بین الاقوامی معاہدوں کی دفعات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر سعودی عرب کے ساتھ کسی بین الاقوامی معاہدے کی کوئی دفعہ نئی فیسوں ویزوں کے استعمال کی مدت اور قیام کے دورانیہ سے ٹکرا رہی ہو تو ایسی صورت میں معاہدے کے مطابق ہی عمل ہوگا. تجارتی ویزا سرمایہ کاروں، کمپنیوں اور اداروں کے مالکان، مجلس انتظامیہ کے سربراہوں، ارکان، نمائندوں، کمپنیوں اور اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کو جاری ہوگا. اس میں خواتین اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. سیاحت کے لیے یعنی ٹورسٹ ویزا ایسے افراد کو جاری ہوگا جو سعودی عرب میں منعقد ہونے والے کسی جشن، میلے یا پروگرام میں شرکت کے لیے آنا چاہتے ہوں. سعودی ویژن 2030 کے مطابق 2030 تک 30 ملین افراد کو عمرہ ویزے جاری کرنے کا ٹارگٹ ہے. اسی تناظر میں فیسوں میں ترامیم کی گئی ہیں. کفیل کی موت پر غیر ملکی فائنل ایگزٹ کیسے لگوائے؟ سعودی عرب میں اسپانسر، جسے عوامی زبان میں کفیل اور سرکاری زبان میں آجر کہا جاتا ہے، غیر ملکی کارکنان کے لیے زندہ رہتے ہوئے بھی بے حد اہم ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی اہمیت رہتی ہے. آجل ویب سائٹ کے مطابق سینکڑوں غیر ملکی کارکن اسی حالت میں انتہائی مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب اچانک ان کے کفیل کی موت واقع ہو جاتی ہے. کفیل کے بغیر نہ تو وہ سرکاری اداروں سے رجوع کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملازمت کا معاہدہ ختم کر کے اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں. محکمہ جوازات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ اگر کسی کے اسپانسر کی موت واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ فائنل ایگزٹ کس طرح لگا سکتا ہے. ایک انڈین ڈرائیور نے محکمہ پاسپورٹ کے نام ویب سائٹ پر اپنا سوال بھیجا تھا کہ میری اسپانسر خاتون کا 19 ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، میں فائنل ایگزٹ پر وطن جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ محکمہ جوازات نے بتایا کہ ایسے عالم میں غیر ملکی کارکن اپنے اسپانسر کے کسی ایک وارث کے توسط سے فائنل ایگزٹ لگوا سکتا ہے. اس کے لیے غیر ملکی کارکن اور اس کے اسپانسر کے ایک وارث کی جانب سے مشترکہ درخواست ضروری ہوگی اور اس کے بعد اس کا فائنل ایگزٹ ویزا جاری کیا جائے گا. بچی پر تشدد کی ویڈیو وائرل، والد گرفتار. ریاض پولیس نے 3 سالہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر بچی کے والد کو گرفتار کیا. سعودی حکام نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی تحقیقات کا حکم دیا تھا جس میں ایک شخص کو بچی کو تھپڑ مارتے اور اسے بار بار اٹھا کر پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں بچی پر تشدد کرنے والے شخص کی شناخت فلسطینی باشندے کے طور پر کی گئی. العربیہ نیٹ ورک کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہریوں میں غم و غصہ تھا اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے وزارت محنت و سماجی ترقی کے ترجمان خالد ابالخیل نے ٹویٹر پر کہا کہ ویڈیو وائرل کی تحقیقات کی جا رہی ہے. پبلک پراسیکیوشن نے متعلقہ حکام کو ویڈیو میں بچی پر تشدد کرتے نظر آنے والے شخص کی شناخت اور اسے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا. ریاض پولیس کے میڈیا ترجمان کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والے فلسطینی باشندے کو دارالحکومت ریاض کے جنوبی علاقے سے حراست میں لیا گیا. 38 لاکھ سے زائد غیر ملکی کیوں پکڑے گئے؟ سعودی عرب میں 3.87 ملین سے زائد غیر ملکیوں کو اقامہ، محنت اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزیوں پر گرفتار کیا گیا. سعودی خبرساں ایجنسی SPA سے جاری نئے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ نومبر 2017 سے جاری مہم کے دوران 24 لاکھ افراد کو اقامہ قانون، جبکہ 6 لاکھ افراد کو قانون محنت اور 2.5 لاکھ کو سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 65,000 افراد کو سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا. ان میں 45% یمنی، 52% ایتھوپین اور باقی کا تعلق دیگر ملکوں سے ہے. سعودی عرب سے ہمسایہ ریاستوں کی سرحد عبور کرتے ہوئے 7,852 افراد کو حراست میں لیا گیا. 5,224 افراد انسانی اسمگلنگ اور مجرموں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار ہوئے. 1,587 سے زائد سعودیوں کو مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پناہ دینے کے الزام میں پکڑا گیا، جبکہ 97,000 مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے.
ان میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی میں مجرموں پر فوری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں اور کچھ کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو سفارتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھیں، جبکہ کچھ لوگوں کی سفر کے لیے بکنگ کی کارروائی مکمل کرنے کا موقع دیا گیا۔ یاد رہے، سعودی قانون کے مطابق اقامہ محنت اور سرحدی سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ اور پناہ کی سہولت فراہم کرنا اور ان پر پردہ ڈالنا بھی جرم ہے۔ فضائی مسافروں کی تعداد کا ریکارڈ 100 ملین ہو گئی۔ سعودی عرب میں فضائی مسافروں کی تعداد ریکارڈ 100 ملین تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 28 ایئرپورٹ موجود ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پچھلے چند سالوں کے دوران کئی قومی فضائی کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے۔ اب یہ تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ان میں سعودی ایئر لائنز، فلائی ناس، سعودی گلف، نیسما اور فلائی عدیل شامل ہیں۔ قومی فضائی کمپنیوں کی تعداد میں اضافے سے مسابقتی قیمتوں اور فضائی سفر کرنے والے مسافروں کے لیے وسیع تر انتخابات کے راستے کھلے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر فضائی ٹریفک اعداد و شمار ایویشن کے شعبے کے ذریعے پیش رفت اور ترقی کے اشاریے میں سے ایک ہے۔ فضائی ٹریفک اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں میں سرفہرست رہا، جس کے ذریعے مسافروں کی تعداد 35.8 ملین رہی۔ دوسرا نمبر ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے، جس کے ذریعے 27.9 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ تیسرے نمبر پر دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جہاں مسافروں کی تعداد 10.4 ملین تھی۔ پانچویں نمبر پر مدینہ منورہ کا شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جہاں پر مسافروں کی تعداد 8.8 ملین تھی۔ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کی تعداد 4.5 ملین رہی۔ آج تک اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے ہمارا اپنا چینل MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سونے چاندی کی قیمتیں یا پھر اور دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔